سلطان بايزید سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان تھے۔ انہوں نے 1399 عیسوی سے 1302 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ جنگ کوسوو میں سلطان مراد کی وفات کے بعد آپ تخت نشین ہوئے۔ اپنی تخت نشینی کے فوراً بعد آپ نے سب سے پہلے فوج کو منظم کیا اور دنیا کی سب سے بڑی منظم فوج ترتیب دی۔ سلطان مراد کے دور میں بايزید کو کوتھانا کا گورنر بنایا گیا کیونکہ یہ شہر انہوں نے جرمیان سے فتح کیا تھا۔ اسی سال کرمان کے خلاف ایک جنگ میں آپ نے بہادری کے خوب کرتب دکھائے، جس سے متاثر ہو کر لوگوں نے آپ کو یلدرم یعنی آسمانی بجلی کہنا شروع کر دیا۔ 1399 عیسوی میں جنگ کوسوو کے موقع پر سلطان مراد کی شہادت کی خبر ملتے ہی آپ نے تخت سنبھال لیا۔ سربیا میں اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے سربیا کی شہزادی اولویرا سے شادی کی اور اسٹیفن لازارویچ کو سربیا کا نیا بادشاہ مقرر کیا گیا، اور درج ذیل شرائط سربیا نے قبول کی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے وفادار رہیں گے، سالانہ جزیہ دیں گے، سلطان جب چاہیں سربیا کی فوج کو طلب کر سکتے ہیں، اور سربیا کا بادشاہ سلطنت عثمانیہ کا باج گزار رہے گا۔ اپنی تخت نشینی کے فوراً بعد سلطان بايزید اناطولیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مشرقی اناطولیہ میں موجود ترک ریاستوں کو سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنانا چاہا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے علماء سے فتویٰ حاصل کیا گیا، اور اس مارکہ کے لیے سربیا اور بازنطین کی باج گزار فوج کو استعمال کیا گیا، کیونکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ مسلمان غازی افواج کے دستے اس مہم کی مخالفت کرتے، جس کی صورت میں بغاوت ہو سکتی تھی۔ 1390 عیسوی میں بايزید نے ایدن، ساروہان اور منتیس کو فتح کیا، لیکن کرمان کے امیر نے قاضی برہان الدین کے ساتھ اتحاد کر لیا اور سلطان بايزید کے مقابلے میں آگے بڑھے۔ سلطان بايزید نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی اور آگے بڑھ کر حامد، تیکے اور جرمیان کے ساتھ ساتھ پونیا اور اس سے ملحقہ علاقوں کو فتح کر لیا۔ اس مہم سے فتح یاب ہونے کے بعد آپ نے قسطامون کے خلاف محاذ کھولا، لیکن اس دفعہ قاضی برہان الدین کا سامنا کرنا پڑا، جس کے سبب مزید فتوحات نہ ہو سکیں۔ اناطولیہ میں فتح یاب ہونے کے بعد سلطان بايزید یورپ کی طرف متوجہ ہوئے، اور 1399 عیسوی سے 1395 عیسوی تک چلنے والی مہم میں انہوں نے بلغاریہ اور یونان کو سلطنت عثمانیہ کا مستقل حصہ بنایا۔ 1394 عیسوی میں دریائے ڈانیوب کو پار کر کے آپ نے ولاچیا پر حملہ کیا، لیکن شدید مزاحمت کے باعث سلطنت عثمانیہ کی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسی سال یعنی 1394 عیسوی میں سلطان بايزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، اور اسی دوران گزیلچے حصار بھی تعمیر کروایا گیا تاکہ بازنطینی جہازوں کا راستہ روکا جا سکے۔ 1395 عیسوی میں دوسری دفعہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا گیا، اور اس محاصرے کے رد عمل میں بازنطینی بادشاہ ایمانوئل دوئم کی درخواست پر ایک نئی کروسیڈ کا آغاز کیا گیا، جس میں یورپ کی تقریباً ہر ریاست نے حصہ لیا اور 2 سے 3 لاکھ فوج کا ایک بڑا لشکر تیار کیا گیا۔ کروسیڈرز کی سربراہی ہنگری کا بادشاہ کر رہا تھا۔ جنگ نیکوپولس میں دونوں فوجوں کا سامنا ہوا، اور یورپی فوج کو کثرت تعداد کے باوجود عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس فتح کی خوشی میں سلطان بايزید نے بروسا میں اولو جامی مسجد تعمیر کروائی، لہٰذا یورپ کی اسی شکست کی صورت میں قسطنطنیہ کا محاصرہ 1402 عیسوی تک جاری رہا، جو کہ آخرکار 1402 عیسوی میں ہی امیر تیمور کے حملے کے ساتھ ختم ہوا۔ 1397 عیسوی میں سلطان بايزید نے امیر کرمان کو شکست دی اور اسے قتل کروا دیا گیا، جس کے بعد کرمان کا زیادہ تر علاقہ فتح ہو گیا۔ 1398 عیسوی میں سلطان نے جاندار امارات کو شکست دی اور آگے بڑھ کر قاضی برہان الدین کا سارا علاقہ فتح کر لیا۔ اس کے بعد امیر تیمور نے باغیوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ سالوں تک دونوں حکمرانوں میں خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا، اور دونوں حکمرانوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے خوب کوشش کی، اور آخرکار 1402 عیسوی میں انقرہ کا مارکہ پیش آیا، جس میں سلطان بايزید کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
سلطان بایزید کو قیدی بنا لیا گیا اور سلطنت عثمانیہ کی طاقت جاتی رہی۔ صرف چند گھنٹوں میں ترکوں کی 100 سالہ محنت پانی میں مل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب سلطان بایزید کو امیر تیمور کے سامنے لایا گیا تو اس نے سلطان بایزید کی بہت بے عزتی کی۔ امیر تیمور سلطان بایزید کو ایک پنجرے میں قید کر کے ملک گھمایا کرتا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ امیر تیمور نے شاہی دعوت پر لوگوں کو مدعو کیا اور سلطان کو میز کے نیچے بٹھایا گیا۔ سب لوگ ان پر ہڈیاں اور گندگی پھینکتے رہے، لیکن بہت سے علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ سب یورپ کے لوگوں نے سلطان بایزید کی بے عزتی کرنے کے لیے جھوٹی کہانیاں بنائی ہیں۔ بہرحال انہی حالات میں 1405 عیسوی کو سلطان بایزید نے امیر تیمور کی قید میں ہی وفات پائی اور آپ کو بروسا میں دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار آج بھی بروسا میں موجود ہے۔ 1402 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ یورپ میں تھریس، مقدونیہ، بلغاریہ، سربیا اور یونان تک پھیل چکی تھی اور اناطولیہ میں سلطنت عثمانیہ طرطوس کے پہاڑوں کو چھو رہی تھی۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا رقبہ تقریباً 11 لاکھ مربع کلومیٹر ہو چکا تھا۔